وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم حاضرین، آج کا یہ تربیتی اجتماع صبح 9 بجے سے شروع ہوا اور آپ تمام لوگ قابل مبارکباد بھی ہیں کہ آپ نے قیمتی پورا دن نکال کر کے تحریک کو دیا اور اتنی گرمی کے باوجود آپ اس پورے پروگرام میں تن کے ساتھ اور من کے ساتھ شریک رہے۔ صبح یہ پروگرام مطالعہ قرآن سے شروع ہوا اور پھر اس کے بعد باہمی تعارف، پھر افتتاحی کلمات اور پھر خلاصہ کتب جس میں رسالہ دینیات تھی، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کا تبصرہ سماعت فرمایا۔ اس کے بعد دوسرے سیشن میں ایک گروپ ڈسکشن ہوا اور لوگوں نے اس کی بھرپور تیاری کی اور اپنی حد تک کوشش کی کہ جو بھی ہو سکتا تھا بہتر سے بہتر اس پر ڈیبیٹ کی۔ اور پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے مختصر تقاریر کی، حالانکہ وہ لوگ اس سے پہلے کبھی اسٹیج پر نہیں آئے تھے، شاید ایک دو لوگ ایسے بھی ہوں جو اسٹیج پر آئے ہوں، لیکن اکثریت ایسی تھی جو تقریر کرنے سے ناواقف تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے کوشش کی اور کچھ نہ کچھ اپنی حد تک باتیں رکھی۔ پھر اس کے بعد پک اینڈ اسپیک کا پروگرام ہوا اور اس کے بعد پھر امیر مقامی جناب شمس الحسن کے ساتھ ایک انٹرویو ہوا اور اب یہ پروگرام اپنے آخری مرحلے میں پہنچ چکا ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہم جو وقتاً فوقتاً اس طرح کے پروگرام میں بیٹھا کرتے ہیں، ان پروگرام کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے۔ وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں، اپنے آپ کو نکھاریں، اپنی صلاحیتوں کا ارتقاء کریں، ہمارے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو نکھاریں، ان کو نشو و نما دیں اور اللہ کے دین کے لیے تیار ہو کر کے اس کے لیے جد و جہد کریں۔ تربیت کا معاملہ یہ ہے کہ تربیت ایک مسلسل چلنے والا کام ہے۔ تربیت کوئی ٹوپی نہیں ہے، تربیت کوئی ایسی چیز نہیں کہ بس اٹھا کر کے رکھ دی گئی اور تربیت ہو گئی۔ تربیت کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا پیڑ لگایا جاتا ہے تو دن رات اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، اس میں پانی ڈالا جاتا ہے، وقتاً فوقتاً اس میں کھاد لگائی جاتی ہے، اس کو جانوروں سے بچانے کے لیے اس کا ایک گھیرا بھی بنایا جاتا ہے، اور وہ جب دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگتا ہے، کبھی وہ کسی جانب جھکتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ایک لکڑی بھی لگائی جاتی ہے جس سے کہ وہ بالکل سیدھا اوپر کی طرف چلا جائے۔ تو گویا کی تربیت جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہے کہ ہم ہر روز دن پر دن اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اس مشن کے لیے، اس کام کے لیے۔ دین اسلام کی اگر بات کی جائے تو دین اسلام ایک رحمت ہے، یہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے اور ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ انبیاء کرام، جتنے بھی انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا وہ تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے، اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا اور ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور قرآن کریم پر اگر غور کیا جائے وہ بھی تمام انسانوں کے لیے رحمت اور ہدایت ہے۔ اور اگر غور کیا جائے اس امت پر جسے ہم امت مسلمہ کہتے ہیں، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر کے پیدا کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، اور کام یہ بتایا گیا کہ تمہارا کام یہ ہے بہتر ہونے کا کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اس کے ساتھ یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک پیمانہ بھی بتایا کہ اس خیر امت میں بہترین کون ہے،
اس کا پیمانہ ایک حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، یعنی انسانوں میں بہترین وہ ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہو۔ اور اسلام کے بارے میں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، ایک مکمل نظام زندگی ہے، اور اسلام زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ ہماری انفرادی زندگی ہو یا ہماری اجتماعی زندگی ہو، ہمارے گھر کے معاملات ہوں یا ہمارے بازار کے معاملات ہوں، ہمارے تعلقات ہوں، ہماری معیشت ہو، ہماری معاشرت ہو یا ہماری سیاست ہو، کوئی بھی چیز اسلام کے دائرے سے باہر نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ انہ خطوات الشیطان، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان میں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی بندگی نہ کرو، شیطان کو اپنا آئیڈیل نہ بناؤ، کیونکہ جو لوگ شیطان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں وہ لوگ اپنی زندگیوں کو تباہ کر لیتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کا ارتقاء نہیں کر پاتے ہیں، وہ لوگ اپنے آپ کو پستی کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا آئیڈیل کون ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ تو اسلام جہاں تمام باتوں میں ہماری تربیت کرتا ہے، وہیں ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو ماڈل ہے وہ کیسا ہونا چاہیے اور انسان کی شخصیت کا ارتقاء کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ اگر انسان کی شخصیت کے ارتقاء کے بارے میں بات کی جائے یا انسان کی تربیت کے سلسلے میں بات کی جائے تو 4 باتیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں جن پر اگر عمل کر لیا جائے تو انسان کا ارتقاء ہو سکتا ہے، اس کی شخصیت نکھر سکتی ہے اور اس کی تربیت ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان ہونا چاہیے، یعنی وہ ایمان ایسا ہو جو جسم کے رگوں کی گہرائیوں کے اندر پیوست ہو، جو متزلزل نہ ہو، جو ہلایا نہ جا سکے، جو پہاڑ جیسا مضبوط ہو، ایسا ایمان درکار ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ کہو میرا رب اللہ ہے اور اس پر جم جاؤ۔ تو یہ جم جانا حقیقت میں ایمان ہے۔ جم جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اس دنیا کا مالک اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہیں، وہ کام دنیا میں ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور وہ کام نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے۔ گویا کہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، اور دنیا کی حیثیت ایسی ہے جیسے ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ اس زمین کی حیثیت پوری کائنات میں ایسی ہے جیسے سمندر کے کنارے پڑے ہوئے ریت کے ذرے۔ ایک ذرہ آپ احساس کیجئے کتنا چھوٹا ہوتا ہے، تو بتایا گیا کہ ایک ریت کا ذرہ جتنا بڑا سمندر کے سامنے ہوتا ہے، ویسی ہی حیثیت اس پوری کائنات کے سامنے دنیا کی ہے، اس زمین کی ہے۔ اور مومن کی مثال دی گئی کہ مومن جب یہ تمام چیزیں دیکھتا ہے تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ نہایت بابرکت ہے وہ جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ تو گویا کہ اگر چھوٹے الفاظ میں کہا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر دل میں یقین ہو، زبان اس چیز کا اقرار کر رہی ہو اور ہاتھ پیر اس کے لیے کوشش کر رہے ہوں تو یہ ایمان ہے۔ ایمان کے نتیجے میں بہت ساری انسان کے اندر چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ انسان کے اندر ایمان بڑپن پیدا کرتا ہے، بڑپن اس حیثیت میں کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے تب انسان دوسری تمام ہستیوں کے سامنے سربلند ہو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور دنیا کی تمام وہ چیزیں جو اسے بڑی نظر آتی تھیں چھوٹی چھوٹی نظر آنے لگتی ہیں۔ انسان کے اندر ایمان ہمت پیدا کرتا ہے اور جرت پیدا کرتا ہے۔ آپ غور کیجئے فرعون کا واقعہ کہ جب فرعون کے دور میں
جادوگروں کو بلایا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے، تو جادوگروں کا یہ سوال کہ اگر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دی تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا دیا جائے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فرعون نے کہا کہ تم کو مقربین میں بنا لیا جائے گا، تمہارے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، تمہارے لیے کوئی پردہ نہیں ہوگا، تمہارے لیے کیوں نہیں ہوگی، تم بے دریغ جو چاہو گے وہ کرو گے، یعنی اس طرح سے تم مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ لیکن آپ دیکھیے مقابلہ ہوتا ہے، اور پھر مقابلے کے بعد جیسے ہی جادوگروں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو چیز لائے ہیں واقعی وہ حق ہے، تو پھر وہ ایمان لے آتے ہیں۔ آپ دیکھیے تھوڑی دیر پہلے جو لوگ انعام کا مطالبہ کر رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد فرعون کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ہمت، وہ جرأت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ فرعون سے کہہ اٹھتے ہیں کہ اب ہم تم سے نہیں ڈرتے۔ یہاں تک کہ فرعون نے کہا کہ میں تمہارے پیروں کو، تمہارے ہاتھوں کو مختلف سمت سے کٹواؤں گا، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اس دنیا میں تو تم ہمارے ساتھ جو چاہو کر سکتے ہو، مگر آخرت میں جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہماری جو حیثیت ہوگی وہ ایمان لانے والوں میں شامل ہوگی۔ یعنی شخصیت کو بنانے میں ایمان کا جو رول ہے وہ غیر معمولی ہے، اور بندہ جب ایمان لاتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری کوالٹیز پیدا ہو جاتی ہیں۔ بندہ دنیا میں خود اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیتا ہے، لیکن اگر وہی بندہ جب آخرت سے انکار کرتا ہے تو اس کی حیثیت ایسی ہو جاتی ہے جیسے سورہ ماعون میں ارشاد فرمایا گیا کہ ارائیت الذی یکذب بالدین، کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، جو ایمان نہیں رکھتا۔ اس کی حالت بتائی گئی کہ فذلک الذی یدعو الیتیم، کہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، وہ مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا، یعنی اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے دل سے نرمی چلی جاتی ہے، وہ دوسروں کے لیے جینا بند کر دیتا ہے، بڑی بڑی چیزیں دینا تو درکنار، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لڑائی جھگڑے اور جو ہے ان کو دینے سے گریز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب انسان گویا کہ ایمان سے دور ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ جو ہے خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ اس کی صلاحیتیں جو ہوتی ہیں، اس کے اندر جو چھپی ہوئی بہترین چیزیں ہوتی ہیں، ان کی تربیت نہیں ہو پاتی۔ تو سب سے پہلی اور ضروری جو چیز ہے وہ ایمان ہے۔ دوسری چیز ہے ایمان کا جوہر۔ ایمان کے جوہر میں آتا ہے تقوی اور اخلاص۔ اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ ہم جو بھی چیزیں کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف رضائے الہی ہونا چاہیے، دوسری کوئی مقصد ہمارے پیش نظر نہ ہو۔ ہم جو کام کریں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی کے خاطر کریں، اور اخلاص کے ساتھ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے تھے تو ان میں تقوی کا ذکر ضرور فرماتے تھے، اور جب انسان ایمان لاتا ہے تو آپ دیکھیے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان پر جب انسان عمل کرتا ہے تو وہ اس کے اندر کیسی اخلاص پیدا کر دیتی ہیں، کیسا جو ہے تقوی پیدا کر دیتی ہیں۔ آپ دیکھیے جب بندہ ایمان لاتا ہے تو اس کے اوپر سب سے پہلے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ عائد ہوتی ہیں۔ اب غور کیجئے نماز کے بارے میں، تو نماز کی یہ کوالٹی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ جذبہ تمہارے اندر ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح کہا گیا کہ نماز ایسے پڑھو جیسا کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اسی طرح روزے کے سلسلے میں کہا گیا کہ روزے کا مقصد، ایک صاحب کے ذمہ لگا ہوا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، یعنی انسان کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے۔ اور روزے کی خصوصیت یہ ہے کہ روزہ دوسری تمام عبادات سے بالکل الگ ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو تو دیکھتا ہے، انسان دوسری عبادات کرتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو دیکھتا ہے، لیکن جب انسان روزہ رکھتا ہے وہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے، تیسرا اس کو جو ہے نہیں جان سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اسی طرح زکوٰۃ
کے سلسلے میں آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کے معنی ہی پاکی کے ہیں، اور اس کے ذریعے سے انسان کیا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے مال، اسباب اور دنیا کی محبت جو ہے وہ دم توڑ دیتی ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اسی طرح حج کے بارے میں آپ دیکھیں کہ حج کا پورا جو سفر ہے وہ اخلاص پر مبنی ہے، یہاں تک کہ انسان ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے خرچ کر کے مکہ تک پہنچتا ہے، اور پھر وہاں کئی کلومیٹر پیدل چلتا ہے، اور پھر اس کے بعد طواف کرتا ہے، دوسرے تمام ارکان پورے کرتا ہے، اور پھر قربانی کرتا ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتا ہے، اور پھر سب سے آخر میں وہ قربانی کرتا ہے۔ اور قربانی کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت فرمائی کہ نہ اللہ تعالیٰ کو اس کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون، اللہ تعالیٰ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ آپ کے دلوں کی جو احساسات ہے، جو آپ کا اخلاص ہے، جو آپ کے جذبات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نہ خون پہنچتا ہے اور نہ گوشت۔ تیسری چیز جو اس ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہے وہ ہے، سب سے اہم چیز ہے علم۔ علم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ قرآن و سنت اٹھا کر کے دیکھیے، سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ کو علم کے بارے میں اس میں ملے گا، قرآن و سنت میں۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایمان سے بھی پہلے کی چیز جو ہے وہ علم ہے، یعنی اگر انسان خود اپنے آپ کو نہ جانے، علم کا جو ہے جو مطلب ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان خود کو پہچان جائے، اور اس زمین میں وہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس زمین کو کس نے بنایا، اور اس زمین سے وہ جب جائے گا تو کہاں جائے گا، اور پھر اس کے بعد حساب کتاب ہوگا تو کیا ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ علم کی بنا پر مبنی ہے، اور اگر انسان کو یہ علم نہ ہو تو پھر اس کا گویا کہ ایمان ہی بیکار ہو جاتا ہے۔ تو سب سے ضروری چیز جو محسوس ہوئی وہ علم ہے، اور اسی لیے علم کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ انسان کے اندر علم کے ذریعے سے سینس آف رسپانسبلٹی پیدا ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے، اور انسان یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے، اس کو مر کر کے کہاں جانا ہے، اور دنیا میں اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو بھی فیصلے کرتا ہے اس میں بھی سب سے پہلی چیز جو چیز ملحوظ رکھی جاتی ہے وہ بھی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو نبوت دی وہ بھی علم کی بنا پر دی۔ آپ دیکھیے طالوت کا واقعہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل نے جب اپنی قوم سے کہا کہ ہمارے لیے کسی کو رہنما مقرر کر دیجئے، کسی کو ہمارا لیڈر مقرر کر دیجئے، ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے نبی نے کہا کہ تم جنگ نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا نہیں ہم جنگ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو طالوت کو آپ کے اوپر لیڈر بنایا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو ایک غریب آدمی ہے، اس کے پاس نہ مال و دولت ہے نہ گھر جائیداد ہے، اس سے بہتر تو ہم لوگ تھے۔ تو بتایا گیا کہ اس کو جو لیڈر بنایا ہے اس کی جو بنا ہے وہ علم ہے، علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو لیڈر بنایا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کا ہمیں گہرا علم حاصل کرنا چاہیے۔ پھر چوتھی اور آخری چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی میں توازن ہونا چاہیے۔ اس پر اگر غور کیا جائے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے تو توازن کے ساتھ بنایا ہے۔ خود انسان اپنی تخلیق کو دیکھے تو اس کی تخلیق کو بھی توازن کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ اگر اس کے اندر بلڈ پریشر کا جو لیول ہوتا ہے وہ اگر گھٹ جائے یا بڑھ جائے انسان پریشان ہو اٹھتا ہے، اسی طرح اس کے اندر شوگر کا لیول ہوتا ہے، اور بھی دوسرے بہت سارے لیول اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اگر وہ گھٹ جائیں یا بڑھ جائیں تو انسان جو ہے پریشان ہو اٹھتا ہے۔ تو گویا کہ زندگی میں بھی ہمارے توازن ہونا بہت ضروری ہے، اور توازن کے بھی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متوازن کوئی شخصیت نہ آج تک پیدا ہوئی ہے اور نہ آئندہ ہوگی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ پھر آخر میں یہ بات کہ دین بہت آسان ہے اور دین سراپا خیر ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم بات چیت میں، کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، خرچ کرنے میں، یہاں تک کہ عبادات میں بھی ہمارے توازن اور اعتدال ہونا چاہیے۔ ایک حدیث
ایک حدیث ہے، اس میں جو ہے 3 صحابی آتے ہیں، وہ آپ نے سنی ہوگی کہ ایک یہ عہد کرتے ہیں کہ میں پوری زندگی جو ہے روزے رکھوں گا، ایک عہد کرتے ہیں کہ میں ہمیشہ پوری رات سوؤں گا ہی نہیں، ایک عہد کرتے ہیں کہ میں عورتوں سے نکاح ہی نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ نہیں، تمہاری زندگی میں توازن ہونا چاہیے۔ مجھے دیکھو، میں سوتا بھی ہوں اور راتوں کو قیام بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، اور پھر آخر میں یہ بات کہی کہ جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو گویا کہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہماری زندگی میں بھی توازن بہت ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ آخر میں ہمارے معاملات بھی بہت درست ہونے چاہیے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مسلمان کی جو شخصیت قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آج پورا دن تربیتی اجتماع میں جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔